بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 دسمبر 1992 شام 5:30 بجے خبر ملی کہ ایودھیا کے اندر مسلمانوں کی 450 سال پرانی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پھر سارے ہندوستان سے وحشتناک خبروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ بابری مسجد کے خاموش گنبد پہ رقص کرتے ہوئے بھگوا دہشت گرد اور ان کو شاباشی دیتے ہوئے اڈوانی، واجپئی، جوشی اور کٹیار جیسے ظالموں کی تصویریں دوسرے ہی دن سے سارے اخباروں اور ٹیلی ویژن چینلوں کی سرخیاں بٹورنے لگیں۔ ایسا لگا تھا جیسے ہندوستان کی عدالت، مسلح افواج، جہنم رسیدہ وزیر اعظم نرسمہا راؤ، اتر پردیش کی فاسق حکومت، وہاں کی پولیس اور اکثریت کے نشے میں دھت لاکھوں دہشت گرد سنگھیوں نے مل کر ایک پرانی، بوسیدہ، بے پناہ، تنہا کھڑی بے بس سی مسجد پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا، پھر اسے شہید کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ہر ٹکڑے کو انعام سمجھ کر اٹھا لے گئے۔ لیکن سر کٹانے سے پہلے بابری مسجد دنیا کے مسلمانوں کو پکار پکار کر کچھ کہہ گئی۔ آج میں آپ کو بابری مسجد کے دیواروں کی چیخ، اس کے گنبدوں کی سسکیاں، اس کے ہر اینٹ کی تڑپ، اس کے مسلوں کی پکار اور اس کے چوکھٹوں کے بے بس نعرے سناؤں گا۔ دل تھام کے رکھنا، آج بابری مسجد کی شہادت کا دن ہے۔ آج دنیا کی ہر مسجد اپنے شہید کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، اور ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں سے یہ سوال کر رہی ہے کہ مسجد اقصی کے حملہ آوروں کو تو صلاح الدین ایوبی نے سزا دے دی تھی، بابری مسجد کے گنہگاروں کو سزا کب ملے گی؟ بابری مسجد کا صلاح الدین کہاں ہے؟ یہ کیوں کر ہوا کہ تم دیکھتے رہے اور ناپاک بھگوا ہاتھوں نے تمہاری مسجد کی آبرو کو تار تار کر دیا؟ تمہاری نظروں کے سامنے اللہ کے گھر کو منہدم کر دیا گیا اور تم بزدلوں کی طرح اپنی جانیں بچاتے پھرے۔ تمہیں کیا لگا تھا مسلمانوں کہ وردیاں پہنے، ہتھیاروں سے لیس یہ بھگوا دہشت گرد تمہاری مسجد کی حفاظت کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے؟ نہیں نہیں، ارے وہاں تو مجرموں نے الگ الگ روپ دھارن کیا ہوا تھا۔ کوئی اپنی قیادت کے اہنکار کا ناز کر رہا تھا تو کوئی بھاشن کلا کے کرتب دکھا رہا تھا، کوئی مسلمانوں کے ناکردہ گناہوں کا جھوٹا بخان کر رہا تھا تو کوئی اس بے بس بے سہارا مسجد کی اینٹیں نوچ رہا تھا، اور کوئی ہتھیار لیے ان مسجد توڑنے والوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ اسلام سے دشمنی میں وہاں سب متحد تھے اور 19ویں صدی کے کربلا کا میدان گرم کرنے آئے تھے، سو کر گئے، بابری مسجد کو شہید کر ڈالا۔ سنگھ پریوار نے ہندوستان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا دیا جو ہندوستان کے جاباز مسلمانوں کو شاید اپنے خون سے دھونا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی مسلم قیادت اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ مسجد میرے قریب 400 سال میں نے عبادت کی، تم چوروں کی طرح، ڈاکوں کی طرح خود کے حافظ ہوئے، اس کو شہید کر دیا۔ بابری مسجد شہید ہو گئی، لیکن سارے سنسار کے سامنے سیاسی اور ملٹری طاقت کے بل پر ہندوستانی مسلمانوں کی عبادت گاہ کو منہدم کرنے کا ہندوؤں کے پاس کوئی تو مذہبی جواز ہوگا، کوئی وجہ بھی تو ہوگی، کوئی موقف بھی تو ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں ہندو رہنما اس شرمناک عمل کے بارے میں کیا صفائی پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بابر توپ ٹینک لے کر آیا تھا اور رام مندر پر ٹینک لگا کر مندر توڑ کر مسجد بنائی۔ رام کا جنم استھان ہے، یہاں ایک بھویہ مندر تھا، اسے توڑا گیا، بابر نے توڑا۔ As an act of insulting the Hindus, Mir Baqi might have demolished the temple. This agent or general of Babur came and demolished a mandir and built a mosque there. It came to be called as Babri Masjid. پروین توگڑیا کہتے ہیں کہ بابر نے ٹینک لگا کر رام مندر توڑ ڈالا، جبکہ مرلی منوہر جوشی کا کہنا ہے کہ پہلے وہاں رام مندر تھا جسے بابر نے آ کر توڑ دیا۔
جبکہ ہندو تاریخ کی کتابوں میں مندر توڑنے والے کا نام میر باقی لکھا گیا ہے، اور جس کی پشٹی ہندو مذہب کے جانے مانے اسکالر اور ہارورڈ یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ڈاکٹر سبرامنیم سوامی نے بھی کی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ میر باقی نام کے اس شیعہ نے ہندوؤں کی بے عزتی اور ہندو مسلم دشمنی کو جنم دینے کے لیے بابر کی اجازت کے بغیر کوئی غیر اسلامی کام کیا ہو؟ کیونکہ مندر توڑ کر وہاں پر مسجد کی تعمیر کرنے کی اجازت اسلام تو نہیں دیتا۔ لیکن کیا واقعی میر باقی کے اندر رام جی کی مندر کو توڑنے کی صلاحیت تھی؟ اس پورے رام مندر بابری مسجد وواد کی چابی اس ایک سوال کے پیچھے چھپی تھی، جس کو ہندو اسکالر ڈاکٹر سبرامنیم سوامی نے ہندو مذہب کے اصولوں کی روشنی میں بڑی خوبصورتی سے حل کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہندو مذہب کی سچائی کو غور سے سنیں، بابری مسجد مسئلے کا حل خود بخود نکل آئے گا۔ Because fundamentally what the country has not understood, and most people don't know who don't know the law, is there is a fundamental difference between a temple and a masjid. So first of all, ours is the temple is a religious place, in the sense that God resides there. Masjid and mandir are two separate things. Mandir is a religious place, it's an essential part of Hindu religion. Masjid is a building. The temple is built after a great deal of deliberation, and there are Agama Shastras which explain how it should be done, and a lot of fasting takes place, and finally there is a puja which is conducted, which is called Prana Pratishtha Puja. And that Prana Pratishtha Puja essentially is to invoke and request God to enter the idol. So once he enters the idol, the temple becomes his. ڈاکٹر سبرامنیم سوامی کہتے ہیں کہ مندر اور مسجد کے بیچ ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ کہ مندر کو بنانے کے لیے بڑی غور و فکر، بڑی وویچنا، بڑی منترنا کی ضرورت پڑتی ہے، اور آگم شاسترا کے اصولوں میں اس کی تفسیر بتائی گئی ہے، جس کے تحت بہت سارے اپواس رکھنے پڑتے ہیں۔ پھر ایک زبردست پوجا کی جاتی ہے جسے پران پرتیشٹھا پوجا کہتے ہیں، اور پران پرتیشٹھا پوجا کے ذریعے بھگوان کو مندر میں رکھی مورتی میں پرویش کرنے کا آہوان کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی بھگوان مندر میں رکھی مورتی میں پرویش کر جاتے ہیں وہ مندر ان کا گھر بن جاتا ہے اور بھگوان وہاں رہنے لگتے ہیں، یعنی مندر بھگوان کا ریزیڈنس بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر سبرامنیم سوامی نے شاستروں کی روشنی میں یہ بیان کر دیا کہ مندر میں بھگوان رہتے ہیں، God resides in the temple، جبکہ مسجد صرف ایک بلڈنگ ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں ایک بار پھر بتا دوں کہ ڈاکٹر سبرامنیم سوامی نے کہا کہ شاستروں کے مطابق God resides in the temple، مندر میں بھگوان رہتے ہیں۔ اب میں ہندوستان کے 90 کروڑ ہندو بھائی بہنوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بابر کا ایک دلال میر باقی بھگوان رام کی اپستھتی میں بھگوان رام کے ریزیڈنس کو، ان کے گھر کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا؟ جواب دینے سے پہلے پلیز تھوڑا سوچئے گا ضرور۔ پلیز تھنک بیفور یو ریسپونڈ۔